أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ آج کے سبق کا جو عنوان ہے وہ خبر واحد کی حجیت پر جو ادلہ ہیں، چونکہ سابقہ گزشتہ سبق میں وہ ادلہ تھیں جو کہتے تھے خبر واحد حجیت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ان ادلہ اور دلائل کی طرف جو کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے، تو لہٰذا اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں ادلۃ جواز العمل بخبر الواحد، یعنی خبر واحد پر عمل کرنے کے جائز ہونے کے بارے میں جو دلائل ہیں۔ وَأَمَّا حُجَجُ الْمُجَوِّزِينَ لِلْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ فَكَثِيرَةٌ، کہتے ہیں خبر واحد پر عمل کرنے پر جو جائز قرار دیتے ہیں ان کی دلیلیں جو ہیں وہ بہت ساری ہیں، مثلاً آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں، تو اس کو ہر ایک کو ذکر کریں گے۔ منہا، ان میں سے ایک جو ادلہ ہے، الآیات التالیہ، نیچے آنے والی قرآن کی آیات ہیں۔ الاولی آیت النبع، پہلی جو آیت ہے وہ آیہ نبع کے نام سے ہے۔ وہی قولہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، قرآن میں ارشاد ہے کہ اگر آئے تمہارے پاس فاسق خبر لے کر تو اس کے بارے میں جستجو اور تحقیق کرو تاکہ تم قوم کو نقصان نہ پہنچاؤ جہالت کی وجہ سے۔ فتصبحوا، اور پھر تم ہو جاؤ علی ما فعلتم نادمین، جو تم نے کام کیا ہے اس پر نادم۔ تو یہاں پر جو استدلال ہے وہ کلمہ فاسق بنبأ پر ہے، اور ان جاءکم سے بھی مربوط ہے۔ دو طریقے سے اس کو خبر واحد کی حجیت پر استدلال قائم کیا گیا ہے، اور اسی لیے فرماتے ہیں وجہ دلالتہا، یعنی اس آیہ کریمہ کی جو دلالت کی وجہ ہے من جہتین، دو اعتباروں سے ہے۔ جہت و دلالت مفہوم الوصف، ایک تو مفہوم وصف ہے یہاں پر کہ فاسق جو ہے وہ صفت لائی گئی ہے، اور یہ مفصل بحث مفاہیم میں آیا ہے مفہوم وصف کے بارے میں کہ جہاں بطور صفت ذکر کی جائے، جس طرح وہاں جو مثال معمولاً دی جاتی تھی فی الغنم الصائمۃ زکوٰۃ، کہ صائمہ ایک غنم کی صفت تھی۔ اور دوسری جو جہت ہے جہت و مفہوم شرط، کیونکہ ان جو ہے جملہ شرطیہ ہے کہ ان جاءکم فاسق، تو یہ دونوں اعتبار سے یہاں پر صاحب کتاب جو ہے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ ہم دونوں طریقوں سے اس کو ثابت کرنا چاہیں گے۔ مفہوم وصف کو کس طرح ہے؟ فمفہوم الوصف فی الآیہ، مفہوم وصف جو ہے خداوند متعال نے فرمایا ہے ان جاءکم فاسق فتبینوا، اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی ان جاءکم عادل تو فلا تبینوا، تو اس کا مطلب یہی ہوگا یعنی کہ ان جاءکم عادل بنبأ، یعنی فاسق نہ ہو، عادل ہو، تو فلا یجب التبین، یعنی تبین کا جو برعکس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ تبین واجب نہیں ہے، اور جب تبین واجب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ جب قرآنی آیہ فرما رہی ہے کہ جب فاسق خبر لے کر آؤ تو تم اس پر عمل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں کھوجنا کرو، تفحص کرو، تحقیق کرو کہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو اب اگر عادل کوئی خبر لے آئے تو تم اس کے بارے میں تحقیق ضروری نہیں ہے، یعنی تم اس پر عمل کر سکتے ہو۔ جب تم اس پر عمل کر سکتے ہو تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ
خبر واحد پر جو ہے وہ عمل کرنا جائز ہے اور یہ حجت ہے۔ یہ ایک جو ہے وہ استدلال تھا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کوئی ممکن یہ کہے کہ بھئی مفہوم وصف تو حجت ہے ہی نہیں، ہم وہاں پر یہ گفتگو کر کے آئے تھے کہ وہاں بہت نظریات، دو مختلف نظریات ہیں بطور کلی۔ تو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَمَفْهُومُ الْوَصْفِ وَإِن لَمْ يَقُلْ بِحُجِّيَتِهِ كَثِيرٌ مِّنَ الْأُصُولِيِّينَ، کہتے ہیں مفہوم وصف اگرچہ بہت سارے اصولی جو ہے وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ حجت نہیں ہے، وَلَكِنِّي قَدْ اسْتَظْهَرْتُ حُجِّيَتَهُ، لیکن میں نے اس کی حجیت کا استظہار کیا تھا اور میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ یہ مفہوم وصف حجت ہے، کما مر فی بحث المفہوم، وہاں مفاہیم کی بحث میں گزرا۔ تو لہذا اس بنا پر صاحب کتاب کہتے ہیں کہ چونکہ میرے نزدیک مفہوم وصف جو ہے وہ حجت ہے، تو یہ دلیل میرے نزدیک کامل ہے۔ یہ تھا استدلال مفہوم وصف کے ذریعے۔ وَأَمَّا مَفْهُومُ الشَّرْطِ فِي الْآيَةِ، اب آتے ہیں اس دوسری جہت کی طرف جس میں یہ تھا کہ شرط جو ہے وہ ان جاءکم فاسق ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ فَإِن لَمْ يَجِئْكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَلَا يَجِبُ التَّبَيُّنُ، تو اس کا مفہوم یہ نکلے گا کہ وہاں آیہ یہ کہہ رہی تھی کہ اگر فاسق خبر لے آئے، تو اس کا مفہوم یہ نکلے گا کہ اگر فاسق خبر نہ لے آئے تو تبین واجب نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ فاسق خبر نہ لائے، اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں مفہوم کی۔ وَهَذَا الْمَفْهُومُ يَتَحَقَّقُ فِي ثَلَاثِ صُوَرٍ، یعنی یہ مفہوم جو ہے ان لم یجئ فاسق جو ہے، اس کا تحقق تین صورتوں میں ہو سکتا ہے۔ پہلی صورت الاولی عدم مجیء الفاسق وغیرہ بشیء، پہلی صورت یہ ہے کہ اصلاً فاسق یا غیر فاسق اصلاً آ ہی نہ، کوئی چیز نہیں لے آیا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں سالبہ انتفاع موضوع، یعنی اصلاً جو ہے وہ فاسق ہو یا غیر فاسق ہو کوئی خبر لایا ہی نہیں، پھر بھی لم یجئ جو ہے وہ صادق آتا ہے۔ دوسری الثانیہ تو وہ ہے کہ مجیء العادل بنبأ، فاسق کی جگہ جو ہے وہ عادل جو ہے وہ خبر لے کر آئے۔ والثالثہ تیسری جو ہے وہ مجیء الفاسق بغیر نبأ، یعنی فاسق آیا ہے لیکن خبر نہیں لے آیا، کعمل او جسم، یعنی خود ایک عمل لایا ہے اپنے ساتھ یا فقط خود آیا ہے جسمانی طور پر، خبر نہیں لے آیا۔ تو یہ تینوں صورتوں میں جو ہے وہ لم یجئ فاسق بنبأ یہ صادق آتا ہے۔ پہلی صورت تھی کہ اصلاً کوئی نہ آئے، یا عادل جو ہے وہ خبر لے کر آ رہا ہے، یا فاسق جو ہے وہ بغیر نبأ آ رہا ہے۔ تو یہ اس پورے فقرے کی جو ہے لم یجئ فاسق بنبأ جو ہے اس کی تین صورتیں ہیں۔ اب آتے ہیں جو پہلی صورت تھی عدم مجیء، فالصورۃ الاولی تکون القضیۃ صالبۃ بانتفاع الموضوع، پہلی جو صورت ہے اس کو تو کلاً ہم خارج کر دیں گے کیونکہ وہاں تو اصلا موضوع ہی منتفی ہو گیا ہے، تو قضیہ صالبہ بانتفاع موضوع، اور وہاں ہم نے بحث کی تھی کہ اگر موضوع ہی ختم ہو جائے پھر مفہوم شرط سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ موضوع جب نہیں ہے تو مفہوم رکھنے یا نہ رکھنے کی کوئی بات کی گنجائش نہیں رہتی۔ وفی الثانیۃ والثالثۃ، اور دوسری جو صورت تھی اس میں کہ مجیء عادل بنبأ ہو، یا تیسری جو صورت تھی مجیء فاسق بغیر نبأ، کہ وفی الثانیۃ والثالثۃ الموضوع فی القضیۃ ثابت موجود، تو ان دونوں صورتوں میں جو موضوع ہے قضیے کا وہ اپنی جگہ پر موجود اور ثابت ہے، کیونکہ جو دوسری صورت تھی وہ یہ کہ مجیء عادل اپنی جگہ پر بنبأ موجود ہے،
یا مجیء فاسق بغیر نبا، پھر بھی مجیء فاسق جو ہے وہ اپنی جگہ پر، مجیء فاسق یا مجیء عادل جو ہے وہ موضوع اپنی جگہ پر برقرار ہے، اور ابھی بحث جو ہو سکتی ہے اس کے بارے میں کہ آیا یہ جو ہے مفہوم رکھتا ہے یا نہیں۔ اب لہٰذا یہ مقدمہ باندھنے کے بعد صاحب کتاب کہتے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ مفہوم شرط نہیں رکھتی اس لیے کہ مفہوم ہی ختم ہو جاتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ موضوع ہی ختم ہو گیا تو پھر مفہوم کی کیا بحث کریں۔ تو کہتے ہیں فلا يرد على الاستدلال بمفہوم الشرط فی الآیہ، کہتے ہیں کہ یہ مفہوم شرط کے بارے میں آیت میں جو استدلال کیا گیا ہے اس پر اعتراض وارد نہیں ہے۔ کون سا اعتراض؟ کہ ان الشرط مسوق لاثبات الموضوع، کہ یہ شرط جو ہے وہ موضوع کو ثابت کرنے کے لیے ہی آئی ہے، اور جب فاسق جو ہے وہ بالنبأ نہ آئے تو کہتے ہیں کہ گویا موضوع ہی ختم ہے۔ تو صاحب کتاب کہتے ہیں نہ، ہم نے ابھی اس بات کی 3 صورتیں بیان کی تھیں کہ ایک صورت میں فقط موضوع نہیں ہے، باقی 2 صورتوں میں موضوع برقرار ہے، اور انہوں نے جو کہا تھا ولا مفہوم لہا، اور اس کا کوئی مفہوم نہیں نکلے گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ مثل ان رزقت ولدا فاختنہ ونحو، کہتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح مثلا کہا جاتا ہے اس مثال میں کہ اگر تمہیں ان رزقت ولدا، مثلا تمہیں اگر فرزند مثلا مذکر دیا جائے تو اس کا تم ختنہ کرو، تو کوئی یہ کہے کہ اس شرط کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اگر مثلا آپ کو بیٹا نہ ہو تو پھر یہ مفہوم رکھنا کہ ختنہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو یہ تو اصلاً صالبہ بانتفاع موضوع، کیونکہ موضوع ہی ختم ہو گیا، کیونکہ ختنہ تبھی متصور ہوتا ہے جب بیٹا ہو، تو لہٰذا یہاں پر یہ شرط جو ہے وہ موضوع کو ثابت کرنے کے لیے آئی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ آیت میں بھی اسی طریقے سے ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ، تو اگر کوئی کہے کہ بھئی فاسق اگر بنبأ نہ آئے تو کہتے ہیں موضوع ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو صاحب کتاب نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں، ہم نے اس مسئلے کی 3 صورتیں بیان کی تھی کہ ایک صورت میں آپ کی بات ٹھیک ہے موضوع نہیں ہے، لیکن 2 صورتوں میں موضوع برقرار ہے۔ اور پھر بعد میں ایک اعتراض کی طرف اشارہ ہے، وما يقال ان التعلیل بالاصابۃ بالجہالہ وعدم العلم شامل لخبر العادل اذ انہ لا یورث العلم بالواقع۔ کوئی یہ کہے کہ بھئی قرآن میں جو اس بات کی علت ہے کہ تم جہالت کی وجہ سے قوم کو نقصان نہ پہنچاؤ، کہتے ہیں یہ علت جو تعلیل ہے اور یہ عدم علم جو ہے یہ خبر عادل کو بھی شامل ہوتا ہے، کیونکہ اگر عادل خبر لے آئے تو پھر بھی یہ گمان ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہیں اس عادل کی خبر کی وجہ سے قوم کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اذ انہ لا یورث العلم بالواقع، کیونکہ جب عادل خبر لے آتا ہے تو پھر بھی واقع کا علم تو نہیں لاتا نا، پھر بھی گمان ہوتا ہے، ظن ہوتا ہے، یقین تو واقع کا نہیں ہوتا، کہ خبر الفاسق جس طرح خبر فاسق میں تھا، تو دونوں ایک ہی طرح کی ہو گئی۔ فعموم العلت مقدم علی المفہوم، لہٰذا یہاں علت کا جو عموم ہے کہ یہ اصابت بجہالت، یہ مقدم ہم کریں گے اس مفہوم پر جو آپ مفہوم شرط بنا رہے تھے، لأنہ اقوی دلالتا و اظہر، کیونکہ یہ عموم علت جو ہے یہ اقوی ہے اور زیادہ اظہر ہے، تو لہذا نتیجہ یہی نکلے گا کہ خبر عادل بھی اگر آئے تو اس میں بھی تبین کرنا چاہیے، اور اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خبر عادل جو ہے وہ حجت ہے۔ یہ اعتراض جو وما یقال ہے کہتے ہیں مردود، یہ اشکال جو ہے وہ قابل رد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بأن المفہوم قد تم ظہورہ، اس لیے کہ مفہوم جو ہے اس کا ظہور پہلے گزر چکا۔ مثلا
قرآن کی آیت یہ اسی طرح ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ یہاں پر کہتے ہیں کہ جملہ مکمل ہو چکا ہے، مفہوم تمام ہو چکا ہے۔ وورود التعلیل بعدہ بلفظ الجہالہ، اور تعلیل جو ہے اس کے بعد لفظ جہالت سے جو آ رہی ہے، یدل ظاہرا علی خروج خبر العادل عن الجہالہ، یہ خود اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ جو عادل کی خبر ہے وہ جہالت سے خارج ہے، یعنی عادل جو اگر خبر لے آ رہا ہے تو وہاں آپ یوں سمجھیں کہ جہالت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تنزیل الشارع لہ منزلۃ العلم، اس لیے کہ شارع نے عادل کی خبر کو حجیت بخشی ہے اور اس کی خبر کو نازل منزلہ علم قرار دیا ہے۔ جب عادل کی خبر جو ہے وہ نازل منزلہ علم ہے تو لہٰذا یہ جہالت والے مسئلے سے جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہ جو عموم علت ہے یہ خبر عادل کو شامل نہیں ہوگی، اور اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ خبر عادل پر جو ہے وہ عمل کرنا جو ہے وہ ایک علم کی منزل ہے، اور گویا کہ ہم جو ہے وہ علم پر جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں، تو لہٰذا